میں نے سب کی سنی اور خاتم النبیین کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس چیز جو خوبی اور جو مقام اور جو مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات میں مشہود اور اسٹیبلش ہو جاتا ہے، باقی انبیاء آٹومیٹیکلی اس کی چادر کے نیچے آ جاتے ہیں، اور اسی پیرامیٹر سے، اسی یارڈ سٹک سے باقیوں کی سچائی، باقیوں کے معجزات اور باقیوں کے ساتھ خارق عادت اور ناقابل یقین قسم کے جو اللہ تعالیٰ کے سلوک ہیں وہ اسی سے تسلیم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب یہ جو آپ کو ایک خالصتاً لامذہب اور مذہبیت والی تمہید پیش کی گئی، اس کی بنیاد کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ پچھلا سارا ہفتہ صحافیوں میں سے سلیم صافی جیسے اور جو اس طرح کے ہیں، اور باقی جو آج کل چونکہ جنگ جو ہے وہ اب ٹویٹر کی شکل اختیار کر چکی ہے، یعنی زیادہ تر جنگ ہر طبقے اور ہر دھڑے کی طرف سے سوشل میڈیا اور ٹویٹر اور ٹویٹس اور اسٹیٹس اپڈیٹس اور فکرہ بازی اور اسی سے لڑی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں جناب اب تو ٹائم اتنا ہی ہے، 5 منٹ میں جو بات پہنچ جائے، حالانکہ یہ بات کہنے والے کہیں، ان کی رائے کو ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہم بہرحال اس پہ، میں ذاتی حیثیت پہ اس پہ ایمان نہیں لاتا، اس پہ مجھے معذرت بھی میں نہیں کہنا چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امر واقعہ اور حقیقت ہے ہی یہ، کیا اس دلیل کی روح سے تو اس کی دنیا کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ مختصر طریقے سے بھی سادہ بھی اگر نماز پڑھنے لگیں تو وہ آپ کے 5 7 10 منٹ تو لے ہی لیتی ہے، اور اگر اس میں 5 دفعہ پڑھیں گے تو وہ 50 منٹ گھنٹہ پھر آپ کی ذاتی عبادت، ایون قرآن شریف کو ہی آپ پڑھنے بیٹھ جائیں تو صرف وہ حافظوں کی طرح نہیں وہ والذین کفروا کر کے شروع ہو جائیں، مطلب پتہ ہی نہ چلے کہ بات کیا ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کو تحمل سے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ کے پڑھا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نے باتیں کی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ خدا تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اس طرح تو اگر قرآن کریم کو جب پڑھنے بندہ بیٹھتا ہے تو پہلے تو وہ ہاتھ میں لے کے ہی تو انسان کے جسم پہ لرزہ طاری ہوتا ہے کہ یہ میں کون سی بات پڑھنے جا رہا ہوں، میں کس کیفیت میں جانے لگا ہوں، میرا کس چیز سے واسطہ پڑھنے لگا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر اس کو زمانوں کے لحاظ سے عام چھوٹی چھوٹی واقعات سے لے کے بڑے بڑے تغیرات کے ساتھ اس کو اگر میچ کر کے دیکھتے ہیں تو ٹائم اس میں لگتا ہے، لیکن وہ ہے کہ بقول شاعر کہ دیکھ کر حسن اس قیامت کا جو فنا ہو گیا فنا نہ ہوا۔ غالباً علیم صاحب کا یہ شعر ہے، اللہ کرے میں نے غلط کوٹ نہ کیا ہوں، لیکن جب آپ کو قرآن شریف میں یا نماز میں یا کسی اور اچھی کتاب میں کسی بڑے خیال میں اس طرح وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے تو وہ وقت آپ کا ضائع تھوڑی ہوتا ہے، وہی تو وقت آپ کا استعمال ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کل عرض کیا تھا پروگرام میں کہ ترجیحات کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، انسان بحیثیت مجموعی اس وقت اپنے فرسٹ ورڈ، سیکنڈ ورڈ اور تھرڈ ورڈ کی لیڈرشپس اور ان کی پریارٹیز اور ان کے جو مختلف کیا کہتے ہیں ان کے جو ایک اپنی طرف سے تو وہ مطمع نظر ہیں، لیکن بنیادی طور پر اگر ان کا آخری تجزیہ کیا جائے تو وہ مطمع نظر نہیں ہیں، بلکہ وہ اس وقت کی بے ایمانیاں ہیں، اس زمانے کی بے ایمانیاں ہیں۔ کل میں نے ویسے پاسنگ ریمارک کے طور پر تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ وہ ٹرمپ صاحب اور بائیڈن صاحب جس طرح وہ آپس میں ڈیبیٹس کر رہے تھے، چلیں وہ بھی شکر ہے ایک سائیڈ پہ لگی بات، ایٹ لیسٹ ہمارا جو واسطہ ہے وہ ان کی سیاست سے یا ان کے پالیسی ڈیسیژنس کے ساتھ اس طرح سے تو نہیں ہے۔ بقول وسط اللہ خان نے جیسے اپنے ایک کالم میں لکھا تھا کہ وہ تو ایک چین کے اوپر ٹرے رکھی ہوئی فارن پالیسی اور انٹرنل پالیسیز کی چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، وہ ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ بہت سے اداروں نے ہر صدر نے صرف اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، لک آفٹر کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال ان کی شخصیات کسی حد تک میٹر بھی کرتی ہیں۔ ان میں اگر جمی کارٹر ہے تو اس کی شخصیت کچھ اپنا رنگ ظاہر کرے گی،
رونلڈ ریگن ہوگا تو اس کا ذات کا بھی کچھ نہ کچھ اس پہ آئے گا، پبلک بھی اس میں انٹرسٹ لیتی ہے، تو ٹھیک ہے، اسی پہ بنیاد رکھ کے وہ ایک دوسرے کو ووٹ بھی کرتے ہیں، ووٹ دیتے بھی ہیں۔ میں نے ذاتی طور پر جتنا پریزیڈنٹ، اب تو خیر پریزیڈنٹ بن ہی جائیں گے شاید، جو بائیڈن کو جتنا میں نے سنا جہاں تو مجھے کم از کم ایک بات کی خوشی ہوتی رہی کہ اچھا یار، بات تو بندہ ذرا ٹھہراؤ کے ساتھ کرتا ہے، یا یہ کہ بلیٹنٹ لائز جو ہیں ان سے گریز کرتا ہے، یا یہ کہ وہ فیوچر کی نسلوں کی اور ایک ہیومن ویلیوز کی بات تو کر رہا ہے کم از کم۔ کیونکہ اگر ہم آج سے 50 سال پہلے کے جو صدور ہیں ان کی کبھی کبھار کوئی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں، جیسے ایک اسکول ماسٹر تھا، پھر اس کو گورنر بنایا گیا، پھر وہ صدر بنا، تو میں نے 40-50 منٹ کی ڈاکومنٹری اس کی، اور اس کی آٹو بایوگرافی جو ہے وہ، یا بایوگرافی تھی، وہ اچھی دلچسپی سے پڑھی کہ یار اس کے جملے، اس میں بہرحال ایسے جملے آتے تھے، پولیٹیکل ریبٹلز تھے، فارن پالیسی کے ایسے ون لائنرز تھے کہ انسان خوش ہوتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایسے جملے کوئی ہوں جو ہسٹری میں 50 سال تک یا کچھ دہائیوں تک سفر کریں۔ وہ البتہ امریکہ نے سفر کیا، لیکن وہ اردو والا نہیں، انگریزی والا ہی کیا، تو خیر اب وہ بھی ایک طرف لگ گئی بات میں اس میں تھوڑا سا سائڈ پہ نکل گیا تھا۔ میں یہ گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ جب سلسلے چل رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرف آپ کمیٹڈ نیشنز ہیں، دوسری طرف نان کمیٹڈ نیشنز ہیں، اب ہم اگر اپنے گھر میں جائیں تو پچھلا ہفتہ اس میں سلیم صافی نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا، بات کی کہ وہ جو عمران خان کا تازہ ترین بیان آیا کہ میں پاکستان میں چائنا کا نظام لاؤں گا۔ بات مدینے کی ریاست سے شروع ہوئی تھی، 2-2.5 سال مدینہ اسٹیٹ کرتے کرتے گزر گئے، اور 2-2.5 سال کے بعد اب وہ مدینہ اسٹیٹ سب کے بقول نہیں بن سکی، تو اب وہ اس کو چائنا کا نظام لانے جا رہے ہیں۔ اس میں اب وہ چائنا، یعنی اب وہ پیکنگ بنانے لگے ہیں پاکستان کو۔ گئی